أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا۔ یہ ساتھ فرمایا تھا کہ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، 4 قسم کے افراد، ان کی مرافقت اور ان کی رفاقت، اس کی کوشش آپ کر لیں تو یہ تو طے شدہ ہے کہ نبی بھی نہیں بن سکیں گے، صدیق بھی ختم ہو گیا، شہداء اور صالحین باقی ہے۔ اس لیے جہاد جو اس صورت کے اندر موضوع ہے، جہاد کی طرف متوجہ ہے کہ جہاد کرو، یا غازی بنو یا شہید بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے، خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اپنے بچاؤ کی صورت اختیار کر لو۔ حذر کا ترجمہ یا ہتھیار لے لو۔ بچاؤ بھی ہتھیار سے بھی تو بچاؤ ہی ہوتا ہے۔ خذوا حذرکم، اپنے ہتھیار لے لو یا اپنے بچاؤ کی صورت اختیار کر لو۔ فانفروا ثبات، متفرق جہاد کے لیے نکلو۔ او انفروا جمیعا، یا ایک ساتھ نکل جاؤ۔ یہ ثبات اصل میں صباواتن، صباواتن، واو کو الف سے بدل دیا ہے ثبات، اور یہ جامد ہے اور متفرق کے معنی میں ہے۔ اس کے باوجود جہاد کے لیے نکلنا ہے تو انفروا ثباتن انفروا جمیعا، یہ انفروا وجوب کے لیے ہے، جبکہ مجاہدین کفایت نہ کر سکے، کافروں کے مقابلہ نہیں کر سکے، ان کی تعداد تھوڑی ہو تو پھر اس طریقہ پر سلسلہ پھیلتے پھیلتے سب پر واجب ہو جائے گا۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، لیکن تم میں سے ظاہر تمہارے لوگوں میں سے کچھ وہ ہے، لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، من وہ شخص ہے کہ لَيُبَطِّئَنَّ، وہ دیر لگاتا ہے اور اللہ کا بھلا کرے بوجھل بن جاتا ہے، جہاد کے لیے دیر سے نکلتا ہی نہیں ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، مسلمانوں کو تمہیں اگر شکست ہو جاتی ہے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، کوئی مصیبت شکست ہو جاتی ہے تو پھر قال، یہ منافق کہتے ہیں، قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ اذ لم اکن معہم شہیدا، جبکہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ ہو سکا۔ اچھی بات ہے کہ مومنین کے ساتھ میں نہیں گیا، اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہو گیا، کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں ہوا، اگر ہوتے تو ہم بھی یہ ہے کہ قتل ہو جاتے۔ یہ ہو گیا مولانا۔ جیسے کہ آج کل ہم لوگ بھی کہتے ہیں شکر ہے اللہ کا احسان ہے کہ ہم افغانستان نہیں گئے، جو حالات ہے وہاں جس طریقے پر یہ پٹھان مر رہے ہیں جس انداز میں، یہ اللہ کا شکر ہے، سمجھے۔ جیسے کہ خوش ہے شیخ الحدیث بھی اور ہم حضرات، اپنی ایمان کی خیر مناؤ۔ تم چاہے آپ کسی بھی ادارے کے فاضل ہوں، لیکن منافق تو ہے پکی بات ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، شکست، قال، تو یہ منافق کہتا ہے، قد انعم اللہ علیہ، اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ بے غیرت، جہاد میں گیا بھی نہیں ہے منافق، اور کہتے ہیں اللہ نے مجھ پر احسان، اور خدا کا تجھ پر غضب ہے کہ تو نہیں گئے۔ قال قد انعم اللہ علیہ اذ لم اکن معہم شہیدا، جبکہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں ہوا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر اللہ کی طرف سے فضل، فتح تمہیں مل جاتی ہے، مال غنیمت حاصل ہو جاتا ہے، تو آگے مل گیا، یقولو لَيَقُولَنَّ، وہ یہ کہتا ہے کہ یا لیتنی، کأن کو چھوڑ دو، لَيَقُولَنَّ تو پھر یہ کہتا ہے جب غنیمت مل جاتی ہے اور فتح حاصل ہو جاتا ہے، لَيَقُولَنَّ تو پھر کہتے ہیں یا لیتنی كُنْتُ مَعَهُمْ، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِیمًا، بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، مجھے بھی مال غنیمت مل جاتا۔ یہ ظالم مال کے لیے ایسے بھوکا ہے، دوستی کی طرف اس کی توجہ ہے ہی نہیں ہے۔ کأن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ، گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں کسی قسم کا تعلق اور دوستی رہی نہیں ہے، بس یہ مال کا سن کر کے کہتا ہے یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اس کی ساری توجہ مال کی طرف ہے۔ ہو گیا مولانا؟ یہ
اس لیے فرماتے فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیات الدنیا، اللہ کے راستے میں لڑے وہ لوگ، ضروری ہے کہ الذین یشرون الحیات الدنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچا ہے بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں دنیا کو مبی بنا کر کے بیچا اور آخرت کو انہوں نے لے لیا۔ ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑتا رہے گا تو دو صورتیں، فیقتل شہید ہو جاتا ہے، او یغلب یا غازی بن جاتا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان کو اجر عظیم دیں گے جس کی کیفیت مجھے اللہ کو معلوم ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ مولانا ترکیب بالکل آسان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ندا خذوا حذرکم، یہ جوابی ندا ہے، اور فانفروا ثبات خذوا پر عطف ہے، ثبات یہ حال ہے انفروا کی ضمیر سے، فانفروا حال کونکم متفرقین، متفرق یہ ہے کہ نکلو، جہاد کے لیے نکلنے کو نفیر کہتے ہیں، اسی سے ہے، فانفروا حال کونکم متفرقین او انفروا حال کونکم مجتمعین، نکلو جہاد میں جس طریقے پر ہوں۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ خبر مقدم ہے، لمن یہاں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ لم آگے لم تعلق ان کے اسم پر آگیا، من محلا منصوب ان کا اسم ہے، لَيُبَطِّئَنَّ وَاللَّهِ لَيُبَطِّئَنَّ، یہ قسم جواب قسم مل کر کے یہ اللہ کا بھلا کرے صلہ ہوگی من کے لیے، اور پھر یہ کہ من محلا منصوب ہے ان کا اسم ہے۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ شرط ہو گیا، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، علیہ انعام کے ساتھ متعلق ہے، إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، یہ ماہم ظرف ہے شہیدن کے لیے، اور شہیدن خبر ہے اکونو کے لیے، اور یہ مضاف الیہ اذ مضاف کے لیے، اور اذ یہ ظرف ہے انعام کے لیے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، لام توطیۃ للقسم بھی ہے، اور ان شرط یہ بھی آ گیا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ شرط، لَيَقُولَنَّ یہ جواب قسم ہے، لَيَقُولَنَّ حَالَ كَوْنِهِ مُشَابِهًا بِمَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، یہ حال بنے گا یقولن کی ضمیر سے، لَيَقُولَنَّ حَالَ كَوْنِهِ مُشَابِهًا، حال کونہ مشابہن، اس شخص کی طرح کہ یکون، گویا کہ اس کی حالت یہ کہ لم تکن بینکم و بینہ مودۃ، تمہارے اور ان کے درمیان میں کسی قسم کا کوئی تعلق۔ آدمی یہ افسوس کرے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیوں، اللہ نے ان کو غنیمت دے دی، فتح دے دی، میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتا، اس خوشی کے موقع کو میں دیکھ لیتا، اپنے ساتھیوں کی خوشی میں خوشی، غم میں غم، یہ لیکن مال کا جب سنتا ہے، جہاں پریشانی ہوتا ہے ساتھی شہید ہو گئے، کہتے شکر ہے اللہ نے کرم کیا کہ میں نہیں تھا۔ دوستی تو یہ ہوتی، منافق دوست تو ہوتا ہے سمجھے، لیکن اصل دوستی یہ ہوتی ہے، دوست یہ ہے کہ پریشانی میں بھی دوستی، خوشی میں بھی دوستی۔ اگر تم شہید ہو جاؤ، وہ کہے کہ ہے میں بدبخت بچ گیا، یہ ایمان ہے، کیوں میں اپنے ساتھیوں کا، اور اگر آپ کو یہ کہ غنیمت مل جائے، خوشی ہو جائے تو آدمی خوش ہو جائے، سبحان اللہ اپنے ساتھیوں کی خوشی میں، لیکن خوشی کے موقع پر کہتے ہیں یا لیتنی کنت معہم، کاش کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، یہ مال کی وجہ سے، سمجھے، مال کی وجہ سے، جیسے کہ یہ کتا ادھر غافل ہے اور وہ اللہ آپ کا بھلا کرے ادھر دوسرا، کاش کو بھی مجھے پتہ ہوتا ادھر کوئی مردار ہے، کہ مال کے لیے مردار، اس کے لیے تو کر رہا ہے، باقی وہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں، یہ سارے تعلقات یہ سب کے سب ختم۔ بینکم و بینہ، یہ لب کا ثابتتاً کائنتاً کہ لم تکن کے لیے خبر مقدم ہے، مودۃ لم تکن کا اسم ہے، اور یہ جملہ کأنہ لم تکن مشابہا بمن لم تکن یقولن کے ضمیر سے حال بنے گا، ہو گیا مولانا، یا لیتنی، یا حرف تنبیہ کے لیے یہ کچھ بھی عمل نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں، لیت حرف پر آ گیا تو اس وجہ سے یہاں کچھ بھی نہیں ہے، صرف یا تنبیہ کے لیے، لیتنی، لیت حرف مشبہ الفعل ہے، یا ضمیر مفعول بھی ہے، یا ضمیر اس کا اسم ہے، کنت معہم، کنت ثابتا معہم، یہ جملہ ان کے لیے خبر بنے گا، فافوز لیت کے بعد بھی مضارع پر ان مقدر ہوتا، فان افوز فوزا عظیما، بس اس لیے میں کامیاب ہو جائے، فلیقاتل بالکل آسان ہے، الذین یہ فاعل بنے گا لیقاتل کا، فلیقاتل فی سبیل اللہ، بس اللہ کے راستے میں لڑے جس بھی حال میں، والذین یشرون الحیات الدنیا، جو دنیا کی زندگی کو بیچتے بالآخرت، آخرت کے مقابلے میں، ومن یقاتل شرط، ومن یقاتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہے، یہ یقاتل معطوف علیہ، فیقتل شہید ہو جاتا ہے، او یغلب یا غازی بن جاتا ہے، یہ پورا شرط ہو گیا، فسوف نؤتی اجرا عظیما، ہم اجر عظیم اس کو دے دیں گے، ہو گیا مولانا۔ اس کے بعد اللہ بندوں کو عتاب فرماتے ہیں کہ ترک جہاد پر، عاتب العباد علی ترک الجہاد،
आतब العباد अला तर्क الجهاد کہ جہاد کو ترک کیوں کرتے ہو؟ سمجھے مولانا یہ ساری چیزیں پڑھانے کی ہے صرف، یہ بھی شکر کرو کہ کوئی ان کا ترجمہ کرتا ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا ترجمہ بھی ختم ہو جائے گا۔ جو حالات ہیں مولانا صاحب سمجھری میں ہے کہ نہیں، جو حالات ہیں ان حالات کے پیش نظر اللہ جانے کہ ہمارے ایمان کا کیا ہوگا۔ مسجدوں کے اندر اب اللہم انصر المجاہدین ہمت نہیں ہوتی کسی امام اور خطیب کو کہ جمعے کے دن یا کسی دعا میں اللہم انصر المجاہدین، اب ہو گیا اللہم انصر المسلمین، کیا ہو گیا؟ اللہم انصر المسلمین یہ کرتے ہیں سمجھ رہی میں۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ تبلیغی چوتھا نمبر تھا اکرام علماء، کہ کانگریسی علماء لیگی کانگریسیوں پر لعنت کرتے تھے۔ حضرت مولانا الیاس نے کہا علماء پر لعنت کرنا ان کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ حضرت نے 6 نمبروں میں یہ لگا ہے کہ مسلمانوں کے ایمان برقرار رہے، انہوں نے اکرام علماء، اور تبلیغ والوں نے انہیں تحریف کر کے اکرام مسلم اس کو کر دی۔ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ تو اب یہ کہ مسلم تو عام مطلق ہے، یہاں بھی یہی ہے کہ مجاہدین، ہر مجاہد مسلمان تو ہوتا ہے لیکن ہر مسلم مجاہد نہیں ہوتا، جیسے میرے اور آپ جیسے خنٹھپ قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے۔ اے مولانا بس صرف ترجمہ بھی سنو، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ آپ قتال نہیں کرتے اللہ کی رضا کے لیے، فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے راستے میں، والمستضعفین وفی تخلیص المستضعفین، اور یہ کہ کمزوروں کی چھڑانے میں، مضاف محذوف ہے، وفی تخلیص المستضعفین، اور کمزوروں کو یہ کہ چھڑانے میں۔ وہ کمزور کون ہے؟ حال کونہم من الرجال، مرد بھی ہے، والنساء، اور عورتیں بھی ہے، والولدان، اور بچوں کے جو کمزور ان کے ہاتھوں پہ، الذین یقولون، جو کہ یہ کہتے ہیں، یا ربنا اخرجنا من هذه القریۃ، اس بستی سے ہمیں نکال دے، ایسی بستی کہ الظالم اہلها، جس کے رہنے والے سارے کے سارے یقین، الظالم اہلها، جس کے رہنے والے ظالم ہیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، اے اللہ اپنے ہاں سے ہمارے لیے کوئی حامی مقرر کر دے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنے ہاں سے ہمارے لیے کوئی مددگار مقرر کر دے۔ انسان بے کسی کی عالم میں ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا کہنا ہے؟ اس کو بھوکے کو روپے بھی اگر دے دو، اور یہ کہ 10 دن 15 دن کی آپ اس کو روٹی بھی دے دیں گے، وہ کتنا ہی خوش ہو جائے گا جب بھوکا ہے کئی دن کا، پانی پیاس اس کو لگا ہے نہیں اس کے پاس، کسی قسم کے گرم پانی اگر اس کو دے دو پھر کیا ہوگا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ میں ایک مختلف مراحل ہے، لیکن ایک مرحلہ میرا یہ تھا کہ کوئٹہ میں نے ایک دفعہ تراویح پڑھائی، تو پرانی بات ہے بالکل، اور نئی میری اس وقت داڑھی ابھی تک آئی بھی نہیں تھی، تو کسی نے کہا، تو میں نے ان سے کہا کتابیں لے کر کے دے دو۔ میرے طالب علمی کے زمانے میں روح المعانی اور اسی طرح فتح القدیر، یہ کتابیں میں نے نام لکھ کر کے دے دی۔ وہ کتابیں انہوں نے مجھے 4-5 ہزار کی کتابیں تھیں، یہ کتابیں انہوں نے مجھے دی۔ تو میں جامعہ فاروقیہ میں آ گیا، جب جامعہ فاروقیہ میں داخلہ لیا تو پھر پتہ نہیں سادسہ کا سال تھا، کون سا سال تھا، چلتے چلتے میں بیمار ہو گیا، میرے بدن سے ایسے پھوڑے موڑے نکلے، تو قرضدار ہو گیا، 1800 روپے قرضدار ہو گیا، ادھر ادھر سے قرض لے کر کے 1800 روپے قرضدار۔ اب 1800 آپ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے اس زمانے میں، تو کوئی صورت نہیں تھی، تو حضرت اقدس مولانا محمد افسر میاں صاحب اس کو کہتے تھے، چلاس کے تھے، انتقال ہو گیا۔ مولانا افسر صاحب کی مسجد میں چلا گیا، میں نے کہا حضرت میری کتابیں ہیں 4-5 ہزار کی، لیکن میں صرف 2000 میں دینے کے لیے تیار ہوں، وہ آپ لے لیں، آپ استاد جی ہے، آپ لے لیں، آپ کو کام آئیں گے۔ تو فرمانے لگے کہ بیٹے، یہ مجبوری ہوتی ہے سمجھے، اس موقع پر فرمانے لگے کہ بیٹا آپ کیوں پریشان ہیں، آپ تو پڑھنے والے طالب علم ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور میں یتیم آدمی ہوں، ساتھیوں سے بھیک مانگ کر کے، منت مانی کر کے یہ پیسے لیے، لیکن اب اپنے پیسوں کے لیے انہوں نے تنگ کیا ہوا۔ تو فرمانے لگے آپ عصر کی نماز میرے ہاں پڑھ لو۔ عصر کی نماز میں نے پڑھی، تو اس نے شاید اپنے کسی مقتدی سے، محمدی مسجد میں مقتدی سے بات کی، اور اس مقتدی کو بولا، مقتدی مجھے ملا، کہا کتنا قرضہ ہے، میں نے کہا اتنا، کہا چلو میرے ساتھ۔ اس نے مجھے پیسے بھی دیے اور ایک دکان دکھائی، دکان تھی، کہا بیٹا یہ دکان دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ سبحان اللہ، رنگ کے کالے سے تھے، بیٹا یہ غالباً
سادسہ کا سال تھا کیا تھا، کہا بیٹا یہ دکان دے کر رہے ہو؟ میں نے کہا 2 جوڑے کپڑے بھی مجھے دلوا دیے اور پیسے بھی دیے جو قرضہ تھا، اور کہنے لگے کہ مہینے میں کس کر کے کھاؤ پیو، ناشتہ کرو، کچھ بھی کرو، خوب کھاؤ، اور مہینے میں جو آپ کا بل بنتا ہے وہ بل یہاں پر لا کر کے دے دو، اپنے پیسے لے لو، جب تک آپ فارغ نہیں ہوئے اس وقت تک آپ کا سارا خرچہ مجھ پر ہے، اور جب آپ فارغ ہو گئے تو اس کے بعد آپ جانیں اور تیرا رب جانے، جس رب نے آپ کو اب تک چلایا ہے وہی چلائے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میری خوشیوں کا کیا کہنا، سمجھے، یہ تو ہو گیا۔ جب میں نے دور حدیث کیا تو وہ آ کر کے جب ہماری دستار بندی ہوگی تو آ کر کے مجھ سے ملے، پیشانی میرا چوما اور رونے لگے، کہنے لگے کہ یہاں تک تو میں کر سکتا تھا، اب آگے آپ، اور یہ ہے کہ میرے پروردگار اللہ آپ کی دستگیری فرمائے۔ آپ یقین کریں 2 مہینے نہیں گزرا، 1.5 مہینے ہی تقریباً ہو گئے تھے کہ اس بندے کا انتقال ہو گیا، سمجھے، 1.5 مہینہ 2 مہینے بھی نہیں، سمجھے۔ جو لوگ ظلم کے پنجے میں کہ عیاش قسم کے لوگ، چاہے ان کی بہنوں کی عزت لوٹیں اور ان کی اللہ کا بھلا کرے بیٹیوں کی عزت لوٹیں، تو پھر کیا ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ بدماشوں کو سرکوبی نہ کرتا ببعض مجاہدین کے ذریعے سے تو لفسدت الارض، تو پھر زمین بگڑ جاتی، سمجھے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یہ ہے وَمَا لَكُمْ، یہ تعییر کے لیے، آر دلانے کے لیے، کچھ شرم تو کرو، کیا ہو گیا ہے تمہیں، سمجھے، ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ أَيُّ شَيْءٍ كَائِنٌ لَكُمْ، کیا ہو گیا، أَيُّ مَانِعٍ لَكُمْ، کیا مانع ہے تمہارے لیے، لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي تَخْلِيصِ الْمُسْتَضْعَفِينَ، اور کمزوروں کی چھڑانے میں، کافروں کے پنجے تلے یہ ہے کہ وہ بند ہے ان کو، وہ کون ہے کمزور، مرد ہوں یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں، الذین یقولون، جو یہ کہتے یا ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ ہجرت کے تو موقع ہمیں دے دے، یہاں سے نکال دیں، وجعل لنا من لدنک ولیا، ہمارے لیے اپنے ہاں سے ہمارے لیے کوئی حامی مقرر کر دے، وجعل لنا من لدنک نصیرا، اور اپنے ہاں سے کوئی مددگار، ینصرنا، جو ہماری مدد کر دے، الذین آمنوا، آگے اللہ فرماتے ہیں، ضابطہ بیان کرتے ہیں، اگر تم مومن ہو تو ایمان والوں کی شان یہ ہے، الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، ایمان والے اللہ کی رضا کے لیے لڑیں گے، والذین کفروا، اور جو کفر ہے، یقاتلون فی سبیل الطاغوت، وہ طاغوت کی یہ کہ راستے میں لڑیں گے۔ لیکن اگر تم مومن ہو، فرماتے ان کان الامر کذالک فقاتلوا اولیاء الشیطان، یہ الذین کفروا فی سبیل الطاغوت، یہ اولیاء الشیطان ہے، اور اولیاء شیطان سے لڑا کرو، ان قید شیطان کان ضعیفا، شیطان کی جو مکاری ہے اور شیطان کی جو تدبیریں ہیں وہ نہایت ہی کمزور ہے مومنوں کے، اللہ والوں کے سامنے۔ ویسے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، شیطان ہے ہی اللہ آپ کا بھلا کرے، خبیث قسم کا، سمجھے۔ جیسے کہ بتا دیا کہ عورتوں کو ان کیدکن عظیم، تمہاری مکاری سنگین قسم کی ہوتی ہے، شیطان تو ان سے بھی، ان کو بھی تو شیطان سبق پڑھا رہا، سمجھے۔ تو شیطان کا جو ان قید شیطان کان ضعیفا فی مقابلت عباد اللہ ہے، عباد اللہ کے مقابلے میں اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہارا وار نہیں چلے گا، اپنے جیسے، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، وہ اپنے دوستوں سے ڈراتا، شیطان تو ہے، اس کا قید ضعیف نہیں ہے، اس کا قید قوی ہے، لیکن قوی ہے ہم شما میرے اور آپ جیسوں کے مقابلے میں، باقی عباد اللہ کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی کرے۔ حضرت علی پیسے لے کر کے، حضرت علی کرم اللہ وجہ، ہاتھ میں پیسے لے کر کے دراہم، کہتے اوے دراہم اور دنانیر، جاؤ جگہ تلاش کرو، کسی اور کو اللہ سے غافل کرنے کی کوشش کرو، محمد نے ہم پر ایسی محنت کی ہے کہ دنیا ہمیں کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ذہن تھا، کیا سمجھانے کا ڈھنگ تھا۔ اے دراہم و دنانیر، کسی اور کو اپنے جال میں پھنسا دو، ہم تو محمدی لوگ ہیں، سمجھے۔ میں محمد رسول اللہ کا داماد بھی ہوں، چچا زاد بھی ہوں، علی شیر خدا بھی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اس طریقہ پر یہ ہے کہ ہمیں شکار کرو، جاؤ اپنے جیسے کسی لوسی مولوی کو دیکھ لو، سمجھے، اس طرح جا کر کے۔ اے سبحان اللہ۔ وما لکم
ایو شین کے معنی مبتدا بنے گا اور لکم اس کے لیے خبر بنے گا، ثابت کا لا تقاتلون یہ حال بنے گا، فی سبیل اللہ متعلق ہے تقاتلون کے ساتھ، والمستضعفین بھی متعلق ہے، سبیل پر عطف ہے، من الرجال حال ہے المستضعفین سے، حال کونہم من الرجال والنساء والولدان، پھر یہ کہ نساء ولدان یہ موصوف ہے، الذین ان کے لیے صفت ہے، یقولون پھر یہ ہو گیا یا ربنا ندا اخرجنا من هذه القرية، هذه اللہ کو معطوف علیہ القریۃ عطف بیان، یہ ہو گیا اللہ کا القریۃ موصوف، پھر الظالم اہلها سے یہ فاعل ہے الظالم کے لیے، اور الظالم صفت ہے القریہ کے لیے، یہ عطف بیان بنے گا، هذه سے اخرجنا کے ساتھ متعلق ہو گیا، جواب ندا یا ربنا مقول ہو گیا یقولون صلہ الذین کے، الذین صفت ہے رجال و نساء کے، اور وہ اللہ کا حال بنے گا المستضعفین، مستضعفین کا بیان ہے اور مستضعفین کا عطف فی سبیل اللہ پر۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا وَلِيًّا کائنا من لدنک، یہ من لدنک متعلق ہے لیکن حقیقت میں یہ گویا کہ مفعول ثانی ہے، سمجھے، اور حال بھی اس کو بنایا گیا ہے ولیًا سے، وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، الَّذِينَ آمَنُوا مرفوع محلا مبتدا، يقاتلون فی سبیل اللہ خبر، الَّذِينَ كَفَرُوا مبتدا، يقاتلون فی سبیل الطاغوت خبر، ان کان الامر کذالک، حقیقت یہ ہے کہ طاغوتیوں سے، طاغوتی یہ اولیاء شیطان ہے، ان کنتم مومنین اگر تم ایمان والے ہو، فقاتلوا اولیاء شیطان، شیطان سے میں گارنٹی دیتا ہوں ان قید شیطان کان ضعیفا، شیطان کی مکاری خاک میں مل جائے گی، وہ بہت کمزور ہے۔ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، الم تر الی الذین قیل لہم، یہ بتا رہے کہ جہاد لیکن اب جب کہ جہاد آ گیا تو اب بزدلی کیوں دکھاتے ہیں؟ یہ اولیاء شیطان اللہ آپ کا بھلا کرے اس قسم کی کمزوری دکھاتے ہیں۔ الم تر الی الذین قیل لہم، آپ کو معلوم نہیں ہے وہ لوگ الذین قیل لہم جن سے کہا جاتا ہے کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھ روکو، قتال نہ کر دو، نماز پڑھو، آتو زکوٰۃ دے دو، یہ تھا، یہ ٹھیک ہے اس پر، لیکن کہتے جہاد فلما کتب علیہم القتال، جب جہاد ان پر فرض ہو گیا تو ظہرت الخشیۃ علیہم، اب ان پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے خشیت ظاہر ہوگی، اذا فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت، یخشون الناس، وہ دشمن سے ڈرتے ہیں، خشیتاً کائنتاً کخشیت اللہ، ایسے دشمن سے ڈرتے ہیں جیسے کہ یہ کہ اللہ سے ڈرا جاتا، او شد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ، وقالوا، اب کہتے ہیں کہ یا ربنا لما کتبت علینا القتال، آپ نے جہاد کو فرض کیوں قرار دیا، لولا اخرتنا الی اجل قریب، کچھ ہمیں مہلت دیتے، آپ ہمیں مہلت کیوں نہیں دے رہے ایک وقت تک؟ اللہ فرماتے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کی فائدہ، دنیا کا سودا، دنیا کا فائدہ قلیل بہت کم ہے، والآخرت، اور آخرت خیر لمن اتقی، ان کے لیے جو متقی ہو، اور متقی وہی ہوگا جو اللہ کے حکم پر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے جہاد کرے گا۔ تم دنیا میں کیوں جہاد فرض ہو گیا؟ ہمیں رہنے دیا جائے، ہم محفوظ رہیں، والآخرت خیر لمن اتقی ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر یہ کہ کمی نہیں کی جائے گی تمہارے اعمال میں، یا تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، فرماتے کہ داغے کے برابر بھی۔ باقی تم کہتے ہو کہ جہاد سے ہمیں موت آتی ہے، نہیں، بچنا، تم موت سے اپنے آپ کو، جہاد میں نہ جاؤ، بچو، اینما تکونو، جہاں بھی تم ہوں گے، یدرککم الموت، موت یہ ہے کہ تمہیں آ کر کے پالے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، درا حال ہے کہ تم مضبوط قسم کے اونچی بلڈنگوں کے اندر ہو جاؤ تب بھی موت آئے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، جب ان کو خوشحالی آ جاتی ہے منافقین کو، یقول هذه کائنۃ من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہوا، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور جب یہ کہ بدحالی اور قحط سالی ان پر آتی ہے، یقول هذه کائنۃ من عندک یا محمد یہ تیری نحوست ہے، اللہ اکبر، علیہ کل من عند اللہ، سارے خوشحالی، بدحالی، شکست، فتح، یہ سب کچھ اچھے برے دن من عند اللہ، اللہ کے ہاں سے آتے، فما لہؤلاء القوم، اس قوم کو کیا ہو گیا، درا حال کہ لا یکادون یفقہون حدیثا، کسی بات کو سمجھتے بھی نہیں ہے، ما اصابک من حسنۃ، جو آپ کو خوشحالی آ جائے اور فتح ہو جائے، فمن اللہ، اللہ کی طرف سے، وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک لاجل نفسک، یہ آپ کی اللہ کا بھلا کریے کہ ذات کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اعمال کا اس میں اثر، یہ خطاب آپ کو ہے لیکن مراد امت ہے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، آپ کو خوشحالی بدحالی کے لیے پیدا نہیں کیا گیا کہ قحط سالی آپ لائیں گے، یا یہ کہ اچھے یہ ہے کہ یہ آپ کا نہیں ہے، ہم نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا، رسول کبھی منحوس نہیں ہوتا، یہ جو کہتے کہ ہم پر جو برائی آتی، وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، بدحالی آتی تو یقول هَذِهِ مِنْ عِنْدِکَ، یہ محمد تیری وجہ سے ہے،
محمد تیری وجہ سے یہ بدحالی، یہ نحوست اور یہ پریشانی تیری وجہ سے ہوئی ہے۔ فرمایا نبی کبھی منحوس نہیں ہوتا، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، یہ خود منحوس کے بچے ہیں، یہ خود منحوس خنزیر ابن خنزیر ہے، سمجھے؟ نبی کبھی منحوس نہیں ہوتا۔ ارے مسئلہ آپ کو سمجھ میں نہیں ہے؟ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا عَلَى رِسَالَتِكَ، تیری سچائی پر، تیری پاکیزگی پر اور تیرے یہ کہ پیارے ہونے پر، تیرے رسالت پر اللہ گواہ ہے، اور کس گواہ کی ضرورت ہے؟ اڑے ہو گیا مولانا، خیال کر لینا شمبو۔ مولانا صرف اتنی سی بات ہے کہ اذا کا مابعد ماقبل کے اندر عمل نہیں کرتا، اذا کا مابعد ماقبل میں عمل نہیں کرے گا۔ اب لما کتب علیہم القتال، لما شرطیہ، لما خود محلاً منصوب ہوتا ہے، اس کو نصب دینے والا اس کی جزا ہوتی ہے۔ جیسے اذا جاء نصر اللہ، آگے فسبح بحمد ربک، یہ سبح اذا کے اندر عمل کرے گا، جو قانون اذا قیل لہم میں آپ کو بتایا۔ اس لیے یہاں مجبور ہو کر کے ہم نے ایک جواب محذوف نکالا قاعدہ کو درست کرنے کے لیے۔ لما کتب علیہم القتال، جہاد جب ان پر فرض ہوتا ہے تو ظہرت الخشیۃ علیہم، ظہرت الخشیۃ علیہم، اب ان پر یہ ہے کہ ڈر بالکل ظاہر ہو جاتا ہے۔ اذا فریق منہم، اذا فریق کائن منہم مبتدا بنے گا، یخشون الناس، لوگ کافروں سے ڈرتے ہیں، الناس سے کفار مراد ہے، سمجھے؟ گویا کہ یہ عام مخصوص من الباز ہے، یا الف لام عہد کے لیے معرف باللام کفار مراد ہے، کافروں سے ڈرتے ہیں۔ خشیتاً کائنتاً کا خشیت اللہ، چونکہ کاف کا قانون آپ کو بتایا کہ کاف ہمیشہ ظرف مستقر ہوتا ہے، ظرف لغو کبھی بھی نہیں بنتا۔ افسوس ہے اس قسم کے شیخ الحدیثوں پر بھی پتہ نہیں، وہ بھی بساؤ کا ترکیب کا بڑا شوق ہوتا ہے، لکھتے کہ فلان کے ساتھ متعلق ہے، ظرف لغو اس کو بناتے، ظرف لغو محققین کا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کما آمن الناس میں نے آپ کو قانون بتایا، یخشون الناس خشیتاً کائنتاً کا خشیت اللہ، او اشد خشیہ، اشد کا عطف ہے خشیہ پر، خشیت اللہ پر، چونکہ غیر منصرف اس لیے یہاں پر اس کا اللہ آپ کا بھلا کرے کیا ہے، یعنی جر جو ہے نا وہ نصب کا تابع ہو گیا، خشیتاً تمیز اشد سے۔ وقالوا یا ربنا، بالکل آسان ہے، لما کتبت علینا القتال، یہ لما متعلق ہے کتبتا، لولا تحزیز کے لیے، لولا اخرتنا الی اجل قریب، ایک وقت تک ہمیں چھوڑ دیتے، جہاد میں دھکیل کر کے ہمیں آپ جان سے مارنا چاہ رہے ہیں۔ قل متاع الدنیا، قل متاع الدنیا، دنیا کا فائدہ ہے، تستمتعون بھی، جس سے تم فائدہ حاصل کرتے ہو، قلیل، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ آپ میں سے اس وقت کوئی 20 سال بھی ہے، کوئی 30 سال والا بھی ہے، اور کوئی 40 سال والا ہے، کچھ اوپر ہے۔ میں ابھی 60 پہ پہنچ رہا ہوں، 57، اور اللہ آپ کا بھلا کرے 56 پہ پہنچ رہا ہوں، 60 کے قریب ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ مولوی زندگی چٹکی میں گزر گئی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ایسے کوئی پتہ نہیں، جب 60 سال کے اندر کوئی تیر نہیں مار سکے، کوئی ہم نے میدان فتح نہیں کیا، تو اس کے بعد 10 سال اگر اور بھی مل جاتے ہیں، 20 سال بھی مل جاتے، 30 سال مل جاتے ہیں، یہ لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے ساتھی تھوڑے سے دن ہیں، سمجھے بھائی جان، یہ تھوڑے سے ہیں، ان میں جتنا مردانگی کا کام کر کے، باقی یہ مردانگی نہیں ہے۔ اس کا انتظام گدھا بھی کرتا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ گھوڑا بھی کرتا ہے، اس کا سانپ بھی انتظام کرتا ہے، اور جوڑی بیوی کا انتظام کرنا، تو اس سے زیادہ پھر جانور بھی وہ اپنا انتظام کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ پھلدار قسم کا درخت بن جاؤ، سمجھے، عالم بن جاؤ، خلق خدا آپ سے فائدہ حاصل کرے، جہاد اپنے آپ کو ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے آدمی قربان کر دیں، یہ ہے مولانا، یہ بہت بڑا کام ہے یہ لوگ جو کرتے ہیں مجاہدین۔ یہ ہو گیا، والآخرۃ خیر لمن اتقی ولا تظلمون ظلم فتیل، یہ فتیل مفعول مطلق بنے گا۔ اینما تکونو، یہ شرط ہو گیا، اینما، سمجھے، اینما تکونو، اور یہ محلاً منصوب ہے، شرطیہ بھی ہے، تکونون کا نون اعرابی انہوں نے گرا دیا، یہ مجزوم کر دیا تکونو کو، لیکن یہ شرطی شرط، یدرککم الموت حال کونکم کائنین فی بروج مشیدۃ، مضبوط قسم کے تم بلڈنگوں میں رہو، اونچے قسم کے بلڈنگوں میں رہو، تب بھی تمہیں موت آئے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، حسنہ منع خوشحالی آ جاتی ہے، یہ شرط، یقول هذه کائنۃ من عند اللہ،
اللہ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بدحالی اور کہت سالی یقول هذه کائنۃ من عندک قل کل کائن من عند اللہ، کل مبتدا بنے گا، کائن من عند اللہ، فما یہ ما بنے گا مبتدا ایو شین لہؤلاء القوم، ہؤلاء معطوف علی القوم اس کے لیے عطف بیان ہے، اور یہ لا یکادون یہ واو یکادو کا اسم ہے، یفقہون حدیثاً پورا جملہ یکادو کے لیے محلا منصوب یہ اس کے لیے خبر ہے، یہ جملہ حال بنے گا القوم سے، ہؤلاء القوم سے، یہ مضاف یہ مجرور ہوں گے لام جارہ کے لیے، جار مجرور متعلق ثابت کائن، یہ ما کے لیے خبر بن گیا، فما لہؤلاء القوم اس قوم کو ہوا کیا ہے کہ ان کی معرفت کی صلاحیت ختم ہو گئی، پہچان کی، لا یقادون یفقہون حدیثا کسی بات کو سمجھتے بھی نہیں اللہ کی بات کو، ما اصابک من حسنۃ متعلق حال بنے گا، ما اصابک یہ مبتدا بنے گا شرطیہ، فهو کائن من عند اللہ یہ خبر ہے چونکہ مبتدا شرط کے معنی کو متضمن ہے، یہ شرط جمع پڑھتے، وما اصابک من سیئۃ فهو کائن من نفسک لاجل نفسک، یہ جی وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا یہ کاف سے حال بنے گا رسولا، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى اللَّهُ شَهِيدًا عَلَى رِسَالَتِكَ یہ ہو گیا جی۔ اب جو بھی اس پاکیزہ رسول کی اطاعت کرے گا وہ میرا قریبی بنے گا، جو روگردانی کرے گا جہنم کے اندر اس کو دھکیل دوں گا۔ من یطع الرسول جو رسول کی اطاعت قول میں اور فعل میں، چونکہ اطاعت قول اور فعل دونوں کو کہتے، من یطع الرسول قول میں اور فعل میں نبی کی اطاعت کرے، فقد اطاع اللہ وہ اللہ کی اطاعت اس نے گویا کہ کر لی، ومن تولا عن اطاعت الرسالۃ عن اطاعت الرسول رسول کی اطاعت سے جو روگردانی کرے، ومن تولا عن اطاعتک جو تیری اطاعت سے روگردانی کرے، فما ارسلناک حفیظا علیہم ان کے اعمال پر نگران ہم نے آپ کو نہیں بنایا کہ آپ نگرانی کریں ایک چیز یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کا کام صرف تبلیغ ہے، سمجھتا ہے ہمارا کام سمجھانا ہے یارو، اب آگے چاہو تو مانو یا نہ مانو، اگر مانو گے تمہاری بہتری ہے، نہ مانو گے تو پھر جائے وہی ہے، نہیں مانو گے پھر جائے وہی ہے، جگہ وہی ہے، یعنی جہنم ہے جی۔ یہ مولانا ہو گیا، یہ اللہ پاک نے تعلق کو ظاہر کرنے کے لیے عظمت رسالت کو بیان کر دیا، رسول کی اطاعت میری اطاعت، رسول کی نافرمانی میری نافرمانی، ومن تولا عن اطاعتک فما ارسلناک حفیظا علیہم ہم نے نگران بنا کر کے نگہبان ان کے حوال پر آپ کو نہیں بھیجا۔ اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے، منافقین کی خباثتوں کو بیان کر رہا اور زجر کر رہے ان کی بے ادبی پر، وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ کہتے ہیں امرنا طاعۃ ہماری یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اور ہماری روش، ہمارا معاملہ اور ہماری طبیعت طاعت اطاعت کی، امرنا مبتدا محذوف نکلے گا، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ لیکن جب آپ کے ہاں سے نکلتے نبی کے سامنے کہتے امرنا طاعۃ ہمارا کام ہی حضرت اطاعت ہے، ہم کیا کریں گے، سمجھے۔ فَإِذَا بَرَزُوا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ جب آپ کے پاس سے نکلتے شرط ہو گیا، بَيَّتَ طَائِفَةٌ كَائِنَةٌ مِّنْهُمْ تو ان میں سے ایک جماعت سرگوشی کرتی ہے اور مشورہ کرتے ہیں، غیر الذی تقولو آپ کی باتوں کے خلاف کوئی اور بات کہہ دیتے ہیں، غیر الذی مفعول بھی بنے گا بیت کا، بیت طائفۃ کائنون منہم ان کی ایک جماعت وہ راتوں کو مشورہ کرتے ہیں، راتوں کو مشورہ کرتے کس چیز کا مشورہ، فرماتے غیر الذی تقولو جو بات آپ کہتے آپ کی بات کے خلاف وہ مشورہ کرتے ہیں، غیر مفعول بھی ہو گیا، یہ جزا ہو گیا بیت، واللہ یکتب ما یبیتون راتوں کو جو مشورہ کرتے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اللہ تعالیٰ اس کو لکھ رہا، مبتدا خبر، ان کان الامر کذالک جب یہ منحوس قسم کے لوگ فاعرض عنہم ان کی اس بے ادبی سے روگردانی کرو، وتوکل علی اللہ وکفی اللہ وکیلا اللہ وکیل ہے، وکفی اللہ وکیلا لامورک تیرے امور کے لیے اللہ وکیل ہے۔ مولانا وکیل کا کام یہ ہوتا ہے، وکیل کا کام یہ ہوتا ہے، میں وکیل کو کہتا ہوں کہ میرا مقدمہ تم کورٹ میں لے جاؤ، وکیل جاتا ہے پیشگی دیتا ہے، وکیل کی جیت میری جیت، وکیل کی ہار میرا ہار، ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔ نواز شریف کو خود بولنا نہیں آتا، نواز شریف کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خود بولنا نہیں آتا، وہ تو تکڑا قسم کا وکیل پکڑتا ہے، سمجھ شریف میں یہی حال ہے امیر المومنین پرویز مشرف کا، امیر المومنین عمران خان دامت برکاتہم العالیہ، یہ حضرات ہمارے سروں کے تاج جی، آئے سمجھ، یہی ہوتا، خود ان کو الحمدللہ بولنا ہی نہیں آتا، وہ ایک
ایک ملا ہے غریب، انہوں نے کہا کہ کوئی بھی میرے خلاف مقدمہ ہوگا میں وکیل نہیں پکڑوں گا، میں خود کورٹ میں جا کر کے پیشی کروں گا، مجھے وکیل پکڑنے کی ضرورت نہیں، میں جج کے سامنے جا کر کے خود اپنا وکیل ہوں، سمجھے؟ جیسے کہ مولانا نے کہا تھا، مولانا فضل الرحمان نے۔ لیکن ملا سے بات کون کرے گا؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ملا سے بات کون کرے گا؟ مجھے ایک فوجی جرنل نے کہا کہ مولانا وہ آدمی ہے کہ دلائل کا بادشاہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ مولانا نہیں ہے، ہر مولانا اسی طرح تکڑا قسم کا مولوی ہو اللہ کے فضل و کرم سے۔ وکیل یہ ہوگا، اس کی جیت آپ کی جیت، آپ کا ہار، آپ خود کمزور ہے اس کو، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ فرمایا کہ محمد آپ اپنے سارے معاملات اللہ کے حوالے کر دیں اور آپ کا وکیل اللہ کو وکیل بنا دے، لیکن تمہارا وکیل کبھی ہارتا ہے، لیکن یہ ایسا وکیل ہے کہ کبھی ہارے گا نہیں، یہ ایسا وکیل ہے کبھی نہ ہارے گا، نہ آپ کو کیا ہے نہ آپ کو ہرائے گا۔ چلیے گا مولوی صاحب، اڑے مسئلہ سمجھے نہیں ہے؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ جمیل البطوطی نے 1417 کے اندر جب جہاز کو اس نے گرایا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں 200 امریکی سوار تھے، سمجھے؟ ایک پائلٹ آدمی، کلین شیو قسم کا آدمی، سمجھے؟ لیکن وہ جب جہاز کو 30-40 ہزار فٹ پہ اوپر لے گئے، 70-80 ہزار فٹ اوپر لے گئے، تو وہاں پھر اس نے کہا کہ اتخذت عہدی وقراری الی اللہ، میں نے اللہ سے اقرار کیا تھا، وعدہ کیا تھا، اس کو آج میں پورا کراؤں، سمجھے بھائی جان؟ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، معاملہ سارے اللہ کے حوالہ کر لیتا ہوں، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یہ کہا اور جہاز کے انجن کو اس نے بند کر کے چھوڑا، جہاز غرق ہو گیا، خود بھی غرق ہو گیا، امریکی بھی شہید ہو گئے۔ یہ 1417 کی بات ہے، جب میں حضرت اقدس کے ہاں پڑھ رہا تھا، امت اخبار میں باقی اخبارات نے یہ مسئلہ انہوں نے دے دیا۔ جب جہاز نکلا تو یہ سارے شہید ہو چکے تھے، امریکی یہ سارے شہید ہو چکے تھے، تو ہوا کیا، جہاز کو کون سی فنی خرابی ہو گئی، تو وہ جہاز کا جو بلیٹ بیکس کیا ہوتا کہ وہ جو جس میں ریکارڈ ہوتا، اس سے انہوں نے نکالا کہ پائلٹ نے یہ پڑھا ہے کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ کا کام تو کروں گا، ہم تو اور کچھ نہیں کر سکتے، کچھ امریکیوں کو تو جہنم میں پہنچا دے، تو انہوں نے پہنچا دی۔ اتخذت عہدی وقراری الی اللہ وافوض امری الی اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، یہ الفاظ اس کے جملے مل گئے، پتہ چل گیا کہ یہ کوئی ملا تھا، کلین شیف تھا لیکن ملا تھا، سمجھ شریف میں ہے کہ ہے؟ مولویوں نے لوگ، مولانا صاحب خدا کی قسم لوگوں کی جامع گیلے ہو گئے آپ سے، سمجھے؟ کل اعلان کیا کہ مدارس کو وزارت تعلیم، تمام مدارس کے فیصلے ہو گئے وزارت تعلیم کی اس میں دے دیے، سمجھے؟ میں ان مولویوں کو کہتا رہا، وفاق والوں کو، سمجھے؟ ان کو کہتا رہا کہ اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ، یہ جو ہماری ٹوپیاں ہوتی ہے، درفشانی نے رے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، سمجھے؟ یہ الگ ہے، سپاہ والے الگ ہے، جمعیت والے الگ ہے، تبلیغ والے اللہ آپ کا بھلا کرے الگ ہے، سمجھے؟ اور جب پنجاب میں ان کی بسترے اٹھانے پر پابندی لگی تو اللہ معاف فرمائے بھائی، اللہ کی طرف رجوع کیے، عافیت فرمائے، سمجھے بھائی جان؟ ہے محمد تے غدر کفتر ونینس، محمد تے غدر کفتر ونینس، بخا کی کربلا باش حسینست، ولیکن جنت استاد صاحب، ولیکن جنت استاد صاحب، بدر سے سین و شین و عین و غینست۔ وظیفے سکھاتے، ہمارے وفاق کے اجلاسات ہوتے، وظیفے سکھاتے۔ اللہ کی فضل سے علماء کا کسی نے کچھ بگاڑا نہیں ہے، بگاڑے گے بھی نہیں، مدارس کا کچھ بھی نہیں ہوگا، سمجھے؟ تو میں اٹھا، میں نے کہا ہے ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے امی اردو پڑھنے والے، انہوں نے بخاری پڑھائی نہیں ہے، مسلم انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اس قسم کے کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ کالا کلوٹا پتلی پنڈلی والا آ کر کے کعبۃ اللہ کو بھی گرا دے گا، کعبۃ اللہ کو، اور تمہارے مدرسے کعبۃ اللہ سے بھی زیادہ مقدس اور پاکیزہ ہے، ان کو کوئی گرا نہیں سکے گا، اور وظیفہ یہ پڑھا کرو، بولو وظیفہ یہ پڑھا کرو،
یہ وظیفہ تو محمد رسول اللہ کو بھی آتے تھے، لیکن مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے وظیفہ نہیں پڑھا۔ وظیفہ بھی پڑھتے رہے، تلوار اٹھا کر کے بدر میں اور احد میں، حنین میں چلا گیا۔ یہ ہے، یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، سمجھے؟ شادی کر کے بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں گے، پھر دعا کرو کہ اللہ بچہ بھی دے دے۔ اب دعا اور دوا دونوں، باقی اے اللہ مجھے بیٹا دے دے، شادی ہی نہ کر دے تو تیرے پیٹ سے ہی ہو جائے گا جی، سمجھے؟ اس قسم کا یہ میرے رب کا قانون بھی نہیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ اللہ ہی ان مولویوں کو ہدایت دے۔ عیاش بن گئے ہم لوگ مولوی صاحب، اس لیے کل انہوں نے اعلان کر دیا، فوج نے چھوڑیں گے نہیں ان کو، سمجھیں ان کے مدارس کو۔ وَيَقُولُونَ، یہ منافق کہتے ہیں کہ طاعتٌ امرنا طاعتٌ، ہمارا کام ہی اطاعت ہے حضرت، آپ کیوں ہم پر اعتماد نہیں کرتے؟ حالانکہ اللہ فرماتے فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدَكَ، جب آپ کے ہاں سے نکل جاتے، خرجوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ كَائِنَةٌ مِّنْهُمْ، ان کی ایک جماعت راتوں کو مشورہ کرتی ہے، غیر الذی تقولو، آپ جو باتیں ارشاد فرماتے اس کے خلاف، آپ کی باتوں کے خلاف، غیر الذی تقولو مفعول بھی بنے گا بیّتہ کا، یہ جواب ہو گیا اذا کے لیے۔ واللہ یکتبو، اللہ تعالیٰ لکھتا رہتا ہے، ماں ان کی ان باتوں کو یبیتونہ، جو راتوں کو سرگوشیاں کرتے ہیں لکھتے ہیں۔ ان کان الامر کذالک، جب ان کی خباثت آپ کے سامنے آ گئی، ان کان الامر کذالک، جب خباثت ان کی آپ کے سامنے آ گئی، فاعرض عنہم عن ہؤلاء النجس، اس قسم کے نجسوں سے روگردانی کرو، وتوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرو۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ توکل کس کو کہتے ہیں؟ توکل، یہ توکل کی تحریف والا معنی ہے جو تبلیغ والے کرتے، نکل جا اللہ کے راستے۔ وہ کہتے میرے گھر میں خرچہ نہیں، کہتے نکل جا، سمجھے بھائی؟ کہ گھر میں خرچہ نہیں ہے، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار، بھئی اللہ کر دے گا۔ یہ توکل کو بدنام کرنا ہے۔ صحابی نے کہا کہ اعقلھا واتوکل، حضرت اونٹ کو رسی سے باندھوں پھر اللہ پر بھروسہ کروں یا ایسے چھوڑ دوں؟ فرمائے اعقلھا وتوکل، اقال کہتے ہیں اس رسی کو، اللہ آپ کا بھلا کرے، جو اونٹ کو باندھتے ہیں۔ اب اس کے بعد یہ اقال ہے، یہ چونکہ اونٹ چرانے والے عرب لوگ ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے سروں پر اقال ہوتا، بادشاہ بھی اقال پہنتا ہے۔ تو فرمائے اعقلھا وتوکل، جو رسی تیرے اختیار میں وہ تو کر لے، اب توکل کر نتائج میں، شادی کر، بیوی کے ساتھ ہم بستری کر، تو اب اللہ پر بھروسہ کر لے کہ اولاد دے یا نہ دے، کھانا کھا، گلاس کو پانی منہ پہ لے جا، اب اس کے بعد پیاس کو پانی ختم نہیں کرے گا، اب اللہ پر بھروسہ کر لے، رب تیرے پیاس کو وہ کر دے گا۔ گولی کھا، یہ تیرے اختیار میں ہے، اب بیماری کو گولی ختم نہیں کرے گی، اب توکل کر لے، آگے بھروسہ کر لے اللہ پر کہ اللہ بیماری کو ختم کر دے۔ یہ ہے توکل کا معنی۔ وتوکل وکف اللہ وکیلاً، اور اللہ تعالیٰ، یہ باللہ فاعل ہے، وکف اللہ وکیلاً، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ بطور وکیل ہونے کے آپ کے لیے کافی ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا وکیل کی صورت کیا ہوتی ہے۔ وکیل سارے مقدمات موکل کی طرف سے لڑتا ہے، آپ سب کچھ مجھ پر بھروسہ کرو، آپ مجھ پر جو کام تیرے کرنے کے وہ کر لو، باقی یہ ہے کہ میں اللہ سب کچھ کروں گا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایعرضون عن کتاب اللہ، کتاب اللہ سے یہ روگردانی کرتے ہیں، فلا آپ نے دیکھا معطوف علیہ میں نے محذوف نکالا، ایعرضون، کیا یہ روگردانی کرتے ہیں؟ فلا یتدبرون القرآن، یہ قرآن کے اندر غور فکر نہیں کرتے، قرآن کے اندر غور فکر نہیں کرتے۔ ولو کان من عند غیر اللہ، لو کان القرآن کائنا من عند غیر اللہ، یہ قرآن اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں کثرت سے ان کو اختلاف مل جاتا، لیکن یہ ہے کہ یہ غیر اللہ کا ہے نہیں، تو سرے سے اختلاف ہی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی اگر غیر اللہ کا ہوتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہو جاتا، لیکن غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، تو اختلاف کثیر نہیں ہے، تو اختلاف قلیل تو ہے نا، حالانکہ قرآن میں اختلاف قلیل بھی نہیں ہے، سمجھے؟ تو بات وہی ہے جو 4-5 جواب جو میں نے وما ربک بظلام للعبید میں آپ کو دیا، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اللہ کے لیے صفت ظلم ثابت نہیں ہے، اگر ہوتا تو اللہ ظالم نہ ہوتا بلکہ اللہ ظلام ہوتا۔ وما ربک، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ 5-6 جواب میں نے دیا آپ کو۔ اللہ کے لیے صفت ظلم ثابت نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہوتا تو پھر اللہ ظالم نہ ہوتا بلکہ اللہ کیا ہوتا؟ ظلام ہوتا۔ جیسے حضرت اقدس قاسم العلوم محمد قاسم نانوتوی کے حوالے سے آپ کو بتائیں، یہاں بھی بتاتے، یہ اللہ کا کلام ہے، غیر اللہ کا کلام نہیں ہے، سمجھے؟ اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اگر اختلاف اس میں ہوتا تو اختلاف قلیل نہ ہوتا، اختلاف کثیر ہوتا، لیکن اختلاف ہی نہیں ہے تو نہ قلیل ہے نہ کثیر ہے۔
ارے کچھ پہلے پڑھا چلیے گا مولانا. ایورزون عن کتاب اللہ فلا یتدبرون القرآن ولو کان القرآن ثابتا نازلا من عند غیر اللہ، غیر اللہ کی طرف سے اگر یہ ہوتا لوجدوا فی اختلافا کثیرا شرط و جرا. پھر مدینہ کے اندر منافقین کی عادت یہ تھی، کوئی بات آ گئی بغیر تحقیق انہوں نے پھیلا دی اس کو، سمجھے. اس کے بعد وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ، جب کوئی امن کی بات آتی، جہاد اور غنیمت کے، اب الخوف یا دشمن کے خوف کی بات، یا جو خوف والی بات ہے، اذاؤ بھی جس کو یہ لوگ یہ کہ پھیلا دیتے ہیں، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ اگر اس کو لوٹا لیتے رسول کے پاس، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور اپنے اولو الامر کے پاس، امیروں کے پاس، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ جو ان میں سے استنباط کرنے والے وہ اس کو جان لیتے، اس کی تحقیق کر لیتے ہیں، لیکن یہ ایسے ہی اڑا لیتے بغیر تحقیق کے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اگر اللہ کی فضل و مہربانی تم پر نہ ہوتی، وَرَحْمَتُ اور اللہ کی رحمت کہ اس نے کتابیں بھیجی، نبی بھیجی، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل نبیوں کو بھیج کر کے، کتابوں کو بھیج کر کے اگر نہ ہوتے، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ تو تم شیطان کے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یقیناً پیروی کر لیتے، إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ ہاں بہت سے کم لوگ ہوتے بغیر کتاب بغیر رسول کے ان کو ہدایت مل جاتی، بہت ہی کم. اب ہوں ٹیٹ رہیے گا. اذا جاءہم امر کائن من الامن، کائن من الامن اب الخوف یہ صفت ہو گئی امروں کے لیے، ٹھیک ہے. اذاؤ بذالک الامر، اذاؤ بذالک الامر چونکہ او آ گیا تو احد الامرین کی طرف یہ ہے کہ بھی ضمیر راجع. اذاؤ بذالک الامر من الامن والخوف اس کو پھیلا دیتے ہیں اور اس کو مشہور کرتے ہیں. اذا یذیع اذاعۃ آج کل جو اب سنتے ہیں جو عرب لوگ کہتے ہیں اذاعۃ القرآن الکریم من مکۃ المکرمہ، معنی ریڈیو اسٹیشن جو ہم عام خبریں پھیلا دیتے ہیں اور نشر کر دیتے ہیں. اذاعۃ القرآن الکریم من مکۃ المکرمہ وہ اسی سے جنے دا پترا. اذاعۃ القرآن الکریم من ریاض، ریاض کو کہتے ہیں ریاض، سمجھ شریف میں یہ تو قرآن ہوتے ہیں ان کی زبان ہے. اڑے ہو گیا. وَلَوْ رَدُّوا ذَلِكَ الْأَمْرَ اگر اس کو بفرض المحال لوٹا لیتے رسول کے پاس، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ اپنے اولو الامر کی طرف، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ جو ان میں سے استنباط والے لوگ ہیں وہ یقیناً اس کی تحقیق کر لیتے. استنباط مولانا اصل میں کہتے ہیں نیچے کنویں سے پانی نکالنا، اس لیے فقیہ اور مجتہد کو مستنبط مستخرج کہتے ہیں. مستنبط کی نصوص میں گھس کر کے نصوص کی گہرائی میں جا کر کے نیچے سے مسئلہ نکالتا ہے. استنباط بہت مشکل ہے. اصل میں استنباط یہی ہے کہ ڈول کے ذریعے سے کسی طریقے سے کنویں کے نیچے سے پانی نکال دینا، کنویں سے بہت مشکل ہے، ہر ایک آدمی کی بس کی بات نہیں. تو مجتہد بھی اسی طرح نصوص میں، اس لیے کہ آپ نے پڑھا کہ قیاس کیا ہے، قیاس مظہر ہے، قیاس مثبت نہیں ہے. قیاس کیا ہے ملنگو؟ مظہر ہے. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ گھڑی ادھر پڑی ہوئی ہے، گھڑی تو پہلے سے موجود ہے، تلاش کر رہے یار میری گھڑی گم ہو گئی، دیکھو دیکھو دیکھو، سمجھ. ایک سمجھدار آدمی نے کر دیا، یہ ہٹا دیا اس کے نیچے، تو یہ موجد ہے، موجد الساعت نہیں ہے، یہ مظہر الساعت ہے. اس نے اوپر سے پردہ ہٹا دیا. نصوص کے اندر سب کچھ ہوتا ہے لیکن مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، مجتہد اس سے مسئلہ نکالتا ہے. آیا مسئلہ سمجھیں؟ یہ ہوتا ہے جناب. اب آگے چلیے گا. ولولا فضل اللہ، لولا کا قاعدہ آپ کو بتا چکا کہ اس کے بعد جو مبتدا ہوتا ہے اس کی خبر ہمیشہ محذوف ہوتی ہے بشرطے کہ افعال عامہ میں سے خبر ہو، افعال خاصہ میں سے ہو تو حذف نہیں کرتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، علیکم فضل کے ساتھ متعلق رحمتہ کا عطف ہے. ثابتان کائنان موجودان اگر اللہ کی رحمت اور فضیلت، اللہ کا فضل، اللہ کی مہربانی اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی. کس چیز میں رحمت کی ہے؟ نبی بھیجیں، کتاب بھیجیے. اگر اللہ کی فضل و مہربانی نہ ہوتی لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ تو تم لوگ شیطان کی پیروی کر لیتے. إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ ہاں بہت سے کم لوگ تم میں سے. تو سوال یہ ہے، دلتا ہو گورا، سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی مہربانی نہ ہو، نبی نہ بھیجیں، رسول نہ بھیجیں، کتابیں نہ بھیجیں، تو پھر تو سارے شیطان کے پیچھے لگ جاتے. یہ کیا ہے کہ اگر اللہ کتابیں نہ بھیجتا، اللہ مہربانی نہ کرتا، رسول نہ بھیجتا تو تم سارے شیطان کے پیروکار ہوتے. ہاں تھوڑے سے تم میں سے بچ جاتے. پھر تھوڑے کا کیا مطلب؟ وہ تو پھر سارے کے سارے جائیں گے. اس کال سمجھ میں آ گیا؟ اس کال آیا سمجھ میں؟
تو پہلی بات ایک تو آسان طریقہ وہ یہ ہے کہ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ الا قلیلا استثناء اتبعتم سے نہیں ہے، یہ استثناء اذاعوا کے ضمیر فاعل سے ہے۔ جب کوئی امن والی بات آتی ہے، امن کی کوئی بات آ جاتی ہے مدینے میں، یا خوف کی بات آ جاتی ہے، اذاعوا بہ، یہ لوگ اس کو پھیلا دیتے، الا قلیلا منہم، ہاں بہت سے کم منافق ہے کہ شاید وہ نہیں پھیلاتے، باقی سارے کے سارے پھیلا دیتے، اذاعوا بہ الا قلیلا منہم۔ اس کو صرف الکلام عن الاقرب الی الابعد، بولو صرف الاستثناء عن الاقرب الی الابعد، استثناء کو اقرب سے ابعد کی طرف ہم لوگ لے گئے۔ اذاعوا بہ الا قلیلا منہم، منافقوں کا کام پھیلانا ہے، ہاں بہت کم ان میں سے ایسے کہ وہ نہ پھیلائیں، سمجھتا ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر اللہ کی مہربانی آسمانی کتابیں بھیجنے کی نہ ہوتی، اللہ انبیاء کو نہ بھیجتے تو تم سارے کے سارے پیروکار ہوتے، مگر بہت سے کم لوگ بغیر کتاب بغیر نبی کے صرف اپنی عقل سے ہدایت حاصل کرتے، وہ بہت کم ہے، اور واقعتاً وہ ہے۔ نبی کوئی نہیں آیا، آسمانی کتاب نہیں آئی، اللہ کی مہربانی، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت تو کتابوں کے بھیجنے سے، نبی کے بھیجنے سے۔ اگر میں نبی نہ بھیجتا، کتابیں نہ بھیجتا، سارے گمراہ ہو جاتے، مگر بہت کم لوگ، اور وہ ہے، سمجھے؟ حضرت ورقۃ بن نوفل بخاری میں آپ پڑھیں گے، ہدایت پر ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ ورقۃ بن نوفل، یا حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موحد الجاہلیت عمرو بن نفیل، سمجھے؟ موحد الجاہلیت جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی، وہ جاہل ہو کر کے اس کے پاس نہ کوئی نبی آیا ہے نہ کوئی کتاب آئی ہے، لیکن پھر بھی اپنی عقل سے کہا یہ کون سی عقل مندی ہے کہ بت کو، پتھر کو اپنے ہاتھ سے تراش کر کے چرب و سرما کر کے اس کو کھڑا کرو اپنے سامنے اور اس کی عبادت کرو، یہ کوئی بات ہے؟ معبود عابد کو سپورٹ کرے، یہ کیسا معبود ہے کہ جس کو میں اپنے ہاتھ سے بناؤں؟ اور پھر کیا کروں؟ بیٹے کے لیے الگ پتھر، بیٹی کے لیے الگ، اور رزق کے لیے الگ درخت، اور روزی کے لیے الگ درخت، بیماری ہیپاٹائٹس کے لیے الگ، اور ہیپاٹائٹس بی کے لیے الگ، شوگر کے لیے الگ، کینسر کے لیے الگ، درد پیٹ کے درد کے لیے الگ، درد سر کے لیے الگ۔ اس نے کہا یہ چیز تو میرے عقل میں بھی نہیں آتی زمانے جاہلیت میں، سمجھے؟ اربا واحدا ام الف رب، اربا واحدا ام الف رب، ادین اذا تقسمت الامور، ترکت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير۔ کیا کمال کیا ہے، کوئی نبی اس کے پاس نہیں ہے، لیکن عقل سے کہتا ہے اربا واحدا، ایک اللہ، ام الف رب، یا ہزار چھوٹے چھوٹے کٹڑے ربڑے، اور رب نہیں بلکہ ربڑے، یا اس ہزاروں کو پکڑوں، ہیپاٹائٹ سی کا الگ ہے، بی کا الگ ہے۔ ادینو کس کی اطاعت کروں؟ دانا یدینوں سے ادینو کس کی اطاعت کروں؟ اذا تقسمت الامور، جب کہ میری حاجتیں بٹ گئی، مجھے حاجت رزق کی، مجھے روزی کی، مجھے پانی کی، مجھے بارش کی، مجھے پھل کی، مجھے بچوں کی، کس کے پاس چلا جاؤں؟ تم لوگوں نے تقسیم کر دیا، یہ بیٹا دیتا، یہ بیٹی دیتا۔ اور سندھ میں کیا ہوتا ہے سمجھے میں لوگوں؟ ایک آدمی باتھ روم میں چلا گیا اور اس کا پاخانہ نکل نہیں رہا، تو یہاں پر اپنے مقد میں ہاتھ کھینچ کر کے دیتا، یا پیر ٹٹ کا ڈھیس، بولو کیا کہتے ہیں؟ یا پیر ٹٹ کا ڈھیس، اے پیر میری ہوا نکال دو۔ ہے خدا کی قسم، جتنے ان کے اولیاء اللہ کا احترام دیوبندی کرتے ایسا کوئی بھی نہیں کرتا۔ پیر ابھی غریب، اس کا کوئی اور کام نہیں رہا، وہ باتھ روم میں گھس کر کے تمہاری ٹٹ نکالے، یہ پیر کا تم کہتے ہیں بزرگوں کے نہ تھا مین، یہ بزرگوں کو مانتے نہیں، تو بزرگ کو مانتا ہے، تمہاری ٹٹی کے لیے بزرگ تیار ہے۔ آیا سمجھے؟ ادین اذا تقسمت الامور، جب کہ میری حاجتیں بٹ گئی مختلف، میں کس کی اطاعت کروں؟ ترکت اللات والعزى جميعا، میں لات اور عزیٰ کو چھوڑ چکا ہوں، ان کو لات مار چکا ہوں۔ كذلك يفعل الرجل البصير، عقل مند اسی طرح کرتا ہے۔ الا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل، آپ نے سنا وفي كل آية وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، یہ سب اسی کے اشعار ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ان اشعار کو پڑھ کر کے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم استشہاد فرماتے تھے، سمجھے؟ موحد الجاہلیت، بولو۔ اس لیے امام ابو حنیفہ کہتا ہے
کہ جہاں قرآن نہ پہنچا ہو، تبلیغی نہ پہنچے ہو، نبی نہ پہنچا ہو، نماز، روزے، زکوٰۃ، حج کا ان سے سوال نہیں ہوگا، لیکن توحید کی چیز، اللہ کا وجود اور توحید وحدانیت عقلی چیزیں، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ البعرة تدل على البعير والآثار تدل على المسير فكيف لا تدل هذه المصنوعات العجيبة على اللطيف الخبير۔ سمجھتے ہیں؟ اونٹ کی مینگنیوں سے پتہ چلتا ہے یہاں سے اونٹ گئے ہیں، قدموں کے نشانہ سے پتہ چلتا ہے قافلہ گزرا ہے، تو یہ آسمان اور یہ زمین کیوں نہیں بتاتے کہ کوئی خالق بھی تو ہے؟ کمال کیا نہیں کہ اے مرشد سونا نہیں استا غوڑ بچے، مراقب ہو، غرق ہو گیا، سمجھے؟ اس وقت الا قلیلاً، یہ اس کو ہم نے استثناء اتبعتم کے ضمیر فاعل سے بنائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مسئلہ چونکہ جہاد کا چل رہا ہے، ان افردو کا، اگر آپ کو اکیلے چھوڑیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، فقاتل فی سبیل اللہ، آپ تو اکیلے بھی لڑتے رہو، ان افردو کا، اگر آپ کو اکیلے چھوڑ دے، فقاتل فی سبیل اللہ، آپ لڑتے رہیں، لا تکلفو الا نفسک، آپ مکلف نہیں مگر اپنی ذات کا، یہ حال بنے گا قاتل کی ضمیر سے، آپ تو صرف آپ کی ذات تو آپ کے اختیار میں ہے۔ وحرز المؤمنین، اور مومنوں کو قتال کے لیے برانگیختہ کر دو، جہاد کی ترغیب دے دو، ظاہر ہے کہ یہ واجب ہے لیکن اس وقت ہم لوگ دے نہیں سکتے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ آیا سمجھ نہیں؟ وحرز المؤمنین، جب یہ جامعۃ الرشید بنا، یہ مسجد جب بن گئی، مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، یہ مسجد سب سے پہلے جب بنی تو اس کے اندر اللہ آپ کا بھلا کرے 2.5 گھنٹہ 3 گھنٹہ میرا بیان ہوا، سندھ کے تمام انہوں نے افراد جمع کیے سندھ کے، ان کو جہاد کی ترغیب میں نے دی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن ایسے مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد ایسے بدل گئے، ایسے بدل گئے، ایسے بدل گئے، ایسے بدل گئے کأنہ لم یکن شیئا مذکورا، وہ کہ مفتی رشید احمد یہاں رہا ہی نہیں، سمجھے؟ وہ ساری تعلیمات بدل گئی، جدتیں اس قسم کی آ گئی، اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، سمجھے؟ ہمارے بڑے ہیں، ہم لوگ چھوٹے ہیں، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ ہمارے بڑے ہیں، ہم لوگ چھوٹے نالائق قسم کے لوگ ہیں۔ ہمارے حضرت یہاں آگے اساتذہ گواہ ہے، فرمایا کہ اپنے مدرسے کے اندر اس قسم کا مسئلہ نہیں کرنا، نام لیا، سمجھے؟ فرمایا کہ مولوی منظور اس طرح نہیں کرنا، میں نے کہا حضرت میں نالائق قسم کا آدمی ہوں، لیکن میرا ذہن جو ہے نا حسین احمد مدنی والا ذہن ہے، اور آپ کا ذہن ہے، سلیم اللہ کا بیٹا ہوں، جو ہم سے بن پنے گا، کمزوریاں ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں، سمجھے؟ ہو گیا مولوی صاحب، ہم لوگوں نے بہت کچھ کر دی۔ وحرز المؤمنین علی القتال، قتال پر برانگیختہ کر دو۔ عسى اللہ ان یکف، یہ جملہ مقام تعلیل میں، عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا بتحریضکم للقتال، آپ قتال کے لیے ابھاریں گے، جماعت تیار ہو جائے گی تو قریب ہے اللہ تعالیٰ روک لیں گے کافروں کی لڑائی کو۔ عسى اللہ ان یکف، یہاں عسى غیر تام ہے، 3-4 جگہوں میں تامہ گزرا ہے، یہاں اسم خبر، ان یکف بأس الذین کفروا، کافروں کو لڑائی کو اللہ روک لے گا، بقتالکم، تمہارے قتال سے، جماعت تیار کرو۔ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، واللہ اشد بأسا، اللہ کی گرفت سخت ہے، اللہ سخت ہے لڑائی کے اعتبار سے، وہ اشد تنکیلا، اور سزا کے اعتبار سے بہت سخت ہے، وہ سزا دے دے گا۔ مبتدا خبر ہے، کوئی مسئلہ مشکل نہیں۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو آدمی شفاعت حسنہ، سفارش، یہ ہے کہ سفارش کرتا ہے اچھی بات کی، وہ اچھی بات یہی ہے، جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کرو۔ اڑے رب سمجھ میں آنے نہیں آ رہا، جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کرنا۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، اگر کوئی ایجنسی والا سن رہا ہو، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، میں تیار نہیں کروں گا لوگوں کو۔ من یشفع شفاعتا حسنتا، جو سفارش کرے کسی اچھی بات کے، مانا جہاد کے لیے لوگوں کو تیار کر لے، یکن لہ نصیب منہا، اس شخص کے لیے سفارشی کے لیے، شفیع کے لیے ہوگا نصیب منہا، اس حسنہ کا ایک حصہ اس کے لیے بھی ہوگا، نصیب کائن منہا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئتا، اور جو سفارش کرے برائی کی بنیاد ڈالے، یکن لہ کفل کائن منہا، اس برائی میں سے بھی اس کا حصہ ہوگا، سمجھے؟ آج عطا اللہ نیازی کی کیسٹیں پھیل گئی دنیا کے اندر، آج ان موالیوں کی کیسٹیں لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں انسان سنتے ہیں۔ خدا روٹ جائے تو سجدہ کروں، صنم روٹ جائے تو میں کیا کروں، صنم روٹ جائے تو میں کیا کروں، میں شرابی میں شرابی میں شرابی میں شرابی، بم 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 بم، اے کتے کا بچہ خنزیر، سمجھے؟ ہے پھیل گئی ان کی کیسٹیں،
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن علماء نے کہا کہ اگر ایک آدمی برائی کی بنیاد ڈالتا ہے اور بعد میں اللہ آپ کا بھلا کر وہ توبہ کر لیتا، وہ برائی اس کے حوالے سے پھیل گئی، اب کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ اپنی دانش کے مطابق فیصلہ کرے گا، اگر سچی توبہ ہوگی تو انشاءاللہ اللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ اس لیے کہ ابھی سنا ہے عطا اللہ نیازی وغیرہ یہ لوگ سنائے تبلیغ میں گئے، لیکن ان کے پرانے قصے تو پرانے ان کے کیسٹیں سن کر کے لوگ روتے ہیں، سمجھے؟ جیسے مولانا امرؤ القیس دامت خباثاتہ، سمجھے؟ حضرت مولانا امرؤ القیس جیسے کہ انیزے پر آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس پر جو یہ ہے کہ وہ عاشق ہو گیا، اس کے قصے قیامت تک چلتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کے مدرسے میں بھی پڑھاتے ہیں، آپ بھی یقیناً ان کے روح کے لیے ایصال ثواب کرتے ہوں گے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حضرت کے لیے متنبی خبیث دجال اس کی بھی کتاب آپ کے ہاں پڑھائی جاتی ہے، سمجھے؟ ان کے لیے بھی یقیناً ایک صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے ہاں پڑھائی جاتی ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو اس قسم کے منحوسوں کی چیزیں تو اب تک بھی موجود ہیں، مدارس میں بھی موجود ہیں، سمجھے؟ ادب ہے، سمجھے؟ یہ ادب، ہم ادب کی کتاب ہے متنبی، سمجھے؟ وشعر مدحت به القرقدن بین القریض و بین الرقا لقد كنت احسب قبل الخسی ان الرؤوس مقر النہا فلما انتهينا الى عقله رأيت النہا كلها في الخصا، سمجھے؟ وتلك سموت وذا ناطق اذا حركوه فسا او هزا۔ دیکھیے اس میں کتنا ادب ہے، سبحان اللہ۔ آیا سمجھ مولانا؟ اس میں دیکھیں کہ کتنا ادب ہے، ہمارے کابرین نے اس کی بنیاد رکھی ہے، سمجھ شریف ہے؟ اڑے کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا ہے جی، یہ ادب کی چیز ہے مولوی صاحب۔ اڑے آیا مسئلہ سمجھ؟ من یشفع شفاعتا حسنتا، اچھی بات کی سفارش کرے گا، معنی جہاد کے لیے لوگوں کو ابھارے گا، یکن لہ نصیب من الحسنۃ، اس حسنہ کا شفاعت حسنہ کی، اس حسنہ کی اس کے لیے بھی اس کو بھی ثواب ملے گا، الدال علی الخیر کفاعلہ، یہی ہے۔ اس لیے کہ آپ بھلائی پر رہنمائی کرتے ہیں تو جیسے کوئی نماز کے لیے تیار کیے کسی کو، اس کو جتنا ثواب ملتا ہے اتنا آپ کو ملے گا۔ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، جو برائی کہے، برائی کی سفارش کرے گا، يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اس کے لیے اس کا حصہ ہوگا، ترکیب آسان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے اللہ دشمن کی سرکوبی پر قادر ہے اور آپ کی غلبہ پر بھی اللہ قادر ہے۔ ایک یہ کہ مقیتن کا ترجمہ ہم لوگ کہتے ہیں محافظ اور قادر کے، اور دوسرا مقیت قوت سے ہے، مقیتن قوت سے، مقوتن مقوتن، واو کا کسرہ نقل کر کے کاف کو دے دیا تو ہو گیا مقوتن، اور واو ساکن ماقول مکسور یا سے بدل دیا اس کو، اب ہو گیا مقیتن، یہ قوت سے ہیں۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ ہر چیز کو رزق دینے والا ہے، قوت دینے والا ہے اور رزق دینے والا ہے۔ ہو گیا مولانا؟ اب آگے فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تعدی حدود یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اڑے آپ لوگوں کو یاد ہی نہیں ہے اس مسئلے کی، صورت کے بہت سے مسائل تعدی حدود کے لفظ سے، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، تعدی حدود نہ کر دو۔ تو ایک تعدی حدود یہ ہے کہ کوئی آپ کو سلام کرے اور آپ سلام کا جواب نہ دے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب کوئی سلام تمہیں کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو آپ اس کا یہ جواب دے دو اس سے اچھا قسم کا، اور رُدُّوهَا، یا بینی اسی کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ بالکل بینی اسی کو، اور ردوہا اسی کو لوٹا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سمجھے؟ اور بے احسن منہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ احسن منہا ہو گیا اس سے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اب مغفرت کی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، آپ کے فتح عالمگیری نے اجازت دی ہے، لیکن عام محدثین اجازت نہیں دیتے، کہتے نماز کی تکبیر تحریمہ کہاں سے شروع ہوتی؟ اللہ اکبر، تحریم و تکبیر، اور نماز ختم کس پر ہوتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس لیے حضرت علی کی روایت میں فرمایا تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم، سمجھتا ہے؟ تو سلام کی تحلیل السلام، اور تحریم اس کی جو ہے نا تسلیم، یہ تحریم اس کی یہی ہے، سلام سے شروع ہو گیا، اور ختم کہاں پر وہ تحلیلہ، تحلیل اس کی کہاں ہے؟ تحلیل اس کی وبرکاتہ ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ برکاتہ، سمجھ شریف میں، اور مغفرتہ بھی
اجازت دیتے ہیں، لیکن ہم اسی پر اکتفا کرو، زیادہ سے زیادہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بزرگ بننے کی کوشش نہ کرو۔ سلام کرنا مستحب ہے لیکن جواب دینا واجب ہے، سمجھ رہی ہیں؟ سلام کرنا مستحب ہے لیکن جواب دینا واجب ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلام کیا جائے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے اچھا جواب دے دو، اور ردوا، یا اسی کو لوٹاؤ۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حساب کرنے کے اعتبار سے کافی۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ حَسِيبًا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا حساب کرنے والا، ہر عمل کو حساب کرنے والا، لہذا يُحَاسِبُكُمْ عَلَى أَعْمَالِكُمْ، تمہارے اعمال پر بھی تمہارا محاسبہ فرمائیں گے، حساب کتاب کر دیں گے۔ ہو گیا مولانا؟ یہ اللہ مقیت بھی ہے، قادر بھی ہے، یہ اللہ حسیب بھی ہے، یہ اللہ اس پر قادر ہے۔ اللہ لا الہ الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامہ۔ اڑے رب سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ہاں ملنگو، یہ قادر بھی ہے، حسیب بھی ہے، لہذا یہ ہمیں جمع کرے گا، اللہ آپ کا بھلا کرے میدان محشر میں۔ اللہ لا الہ الا ہوا، کئی مرتبہ اس کی ترکیب کر چکا ہوں۔ واللہ ذات کی، خدا کی ذات کی قسم ہے، لیجمعنکم الی یوم القیامت، قیامت میں وہ تمہیں جمع کر دے گا۔ وہ قیامت حال کونہ لا ریب ثابت فیہ، جس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جملہ حال بنے گا یوم القیامت سے۔ یہ اللہ کی سچی باتیں، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچی بات کے اعتبار، اللہ کے مقابلے کون سچ ہو سکتا ہے، کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ ومن اصدق حدیثا من اللہ، کس کی بات سچی ہو سکتی ہے اللہ کے مقابلے میں؟ لا تشکیک فی الماہیات ولا فی العوارض بل فی الاتصاف بہا، صدق بھی وصف من الاوصاف، عرض من الاوراض اعراض، لا تشکیک فی الماہیات ولا تشکیک فی العوارض، یہ عرض ہے، اعراض کے اندر تشکیک نہیں ہے، لیکن بل فی الاتصاف بہا، اعراض جس معروض کو لائق ہوتے ہیں، صفات جس موصوف کو لائق ہوتے ہیں، نظراً الی الموصوف الی المحل تشکیک آ جاتی ہے۔ تو اصدق و صادق کو چھوڑ کر کے اصدق جو اللہ کو کہا گیا یہ محل کے اعتبار سے کہا، ورنہ فی نفسی صدق جو اللہ آپ کا بھلا کرے، اعراض یہ کلی متواتی ہے، لیکن کلی مشکک بنتے ہیں یہ محل کے اعتبار سے۔ ایسے تمہارے اوپر سے گزر گیا استاخ و بڑ بچے، ایسے تمہارے اوپر سے گزر گیا، ہو گیا؟ اگر سمجھ میں نہ آ جائے تو استغفار پڑھنا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہیں کافر نہ ہو جاؤ۔ سمجھتا ہے؟ بات چل رہی تھی مولانا منافقین کی۔